الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے میں جو باتیں کی گئی تھیں اسی عنوان کے تعلق سے ما بقیہ کچھ باتیں اس جمعے میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جس کی امانتیں ہوں، صاحب امانت کو اس کی امانت صحیح طور پر واپس کرو. عرض کیا گیا تھا کہ ایک اس کا ظاہری مفہوم ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امانت کسی کی ہو تو اس کی امانت ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو سونپ دیں. یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے. لیکن مفسرین نے اس آیت کے تحت اس کا بہت وسیع اور بہت طویل مفہوم بیان کیا ہے کہ امانت جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو امانت ہے ہی، لیکن اس آیت کے تعلق سے بہت وسیع مفہوم ہے اس کا، امانت کا. جیسا کہ امانت کے تعلق سے کچھ باتیں پہلے کی جا چکی ہیں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس حدیث کا بھی تعلق ایک طرح سے امانت ہی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے، کوئی بڑی چیزوں کا ذمہ دار ہے، زیادہ چیزوں کا ذمہ دار ہے، کوئی کم چیز کا ذمہ دار ہے اور معمولی چیز کا ذمہ دار ہے، لیکن ہر شخص ذمہ دار ہے. اور اس ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اعضائے جسم، انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. چاہے آنکھ لے لی جائے، کان لے لیا جائے، زبان لے لی جائے، اسی طرح قدم ہے، ہاتھ ہے، پیٹ ہے، یہ سب امانت ہے اللہ کی. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک کان اور آنکھ والفؤاد اور دل،
ان سب کے بارے میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں یہ ہمارے جسمانی اعضاء، یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، جیسے چاہیں ان کو گنوا دیں۔ اسی لیے ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ خودکشی کے بارے میں ہے۔ خودکشی اسی لیے گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ آتم ہتیا کرنا، اپنی جان خود سے لے لینا، خود سے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، خود سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا، اپنی آنکھ کو پھوڑ لینا اور اپنے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا دینا خود سے، یہ اتنا سخت اور اتنا سخت گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو کوئی خود سے آتم ہتیا کر لیتا، خودکشی کر لیتا، اپنی جان لے لیتا ہے، مرنے کے بعد کسی قسم کا عذاب جہنم میں اس کو دیا جائے گا۔ جہنم کا لفظ ہے، یعنی ایسے شخص جہنمی، ان کو جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں اسی قسم کا، اسی شکل کا، اسی صورت کا عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو خود سے جان لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، ہلاک کر ڈالتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ہماری جان، یہ ہمارا دل، دماغ، جسمانی اعضاء یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اس امانت کو ہمیں سونپا ہے، اس کے بارے میں، اس امانت کے تعلق سے مرنے کے بعد سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، گواہی لیں گے جسمانی اعضاء سے، جہاں زمین سے گواہی لی جائے گی کہ تمہارے پشت پر فلاں بندے نے کون سا عمل کیا، زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ زمین سے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ تو زمین بتلا تیرے پشت پر فلاں نے کیا کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی۔ اسی طرح جسمانی اعضاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تم بھی گواہی دو۔ یہ ہمارے جسمانی اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے اگر ان کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہے، یعنی زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے، کان کا صحیح استعمال کیا ہے، اور دیگر جسمانی اعضاء کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہے، تو یہ ہمارے جسمانی اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی امانت کا ہم نے پاس و لحاظ نہیں کیا، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی، اور اس کو بے تکا استعمال ہم نے کی اور بیجا استعمال کرتے رہے، آنکھ کا غلط طریقے سے استعمال کرتے رہے، کان کا غلط جگہ استعمال کرتے رہے، زبان کا غلط جگہ استعمال کرتے رہے، غلط چیز بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور تمام طرح کی گناہ زبان کے ذریعے کرتے رہے، تو مرنے کے بعد یہ جسمانی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ان کا پاس و لحاظ، ان کا احترام اور ان کا جو حق ہے، اس حق کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کتابوں میں کہ علم ہی امانت ہے، علماء کے لیے خاص کر کے ہے۔ یہ علم، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، افضلیت ہے۔ علم حاصل کرنے کے بہت سے فضائل ہیں، ترغیبات ہیں۔ علماء کا بہت بڑا مقام ہے، اس علم کو حاصل کرنے والوں کی ایک پہچان ہے، اللہ کے ہاں ایک مقام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے علم دین سے نوازا ہے، علم قرآن سے نوازا ہے، علم شریعت سے نوازا ہے، علم سنت سے نوازا ہے، علم فقہ سے نوازا ہے، علم حدیث سے نوازا ہے، ایسے علماء کے لیے بھی یہ علم امانت ہے۔ اس علم کا استعمال علماء کس طرح کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، کتنا خود عمل کر رہے ہیں، اور
اس علم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضے پر کتنا چل رہے ہیں، مرنے کے بعد علماء سے ضرور سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، 4 سوال کیا جائے گا، جب تک کہ سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں گے کسی کے قدم نہیں ہٹ سکتے میدان محشر میں۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جتنا تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیے، جتنا تمہیں معلوم تھا اس پر تمہارا عمل کتنا تھا۔ علم پر عمل کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ یہ علم اس کے بارے میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علم دین کے حاملین ہیں یعنی علماء ہیں، علماء کا مقام یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کو جس طرح علم نبوت، علم شریعت سے نوازا جاتا تھا، ایسے ہی علماء کو علم دین اور علم شریعت سے اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی جو ذمہ داری، انبیاء کرام کا جو منصب اور اللہ کی طرف سے جو انبیاء کرام کے لیے جو عمل دیا گیا، کرنے کا جو حکم دیا گیا، ان تمام کی امانت انبیاء کرام کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں علم شریعت کے حاملین یعنی علماء پر عائد ہوتی ہیں، علماء پر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کا پھسل جانا، ایک عالم کا گمراہ ہو جانا عالم کا گمراہ ہو جانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا، ایک عالم کا مر جانا، گویا کہ ایک عالم ایک دنیا کا مر جانا ہوا۔ اس کے بعد جو علم تھا، جو علم حدیث تھا، علم قرآن تھا، علم سنت، علم شریعت اور تمام طرح کے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے جو علوم اس کے پاس تھے، وہ اس کا مر جانا نہیں ہوا، بلکہ وہ پورا علوم اٹھ گیا، اس کے ساتھ پورا علوم چلا گیا اس دنیا سے۔ علماء جو علم کی امانت اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہے، ان کے اوپر لازم ہے علماء کے اوپر کہ اس علم کا صحیح استعمال کریں، اور اس علم کا جو حق ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس تقاضے پر بھرپور اتریں، خود عمل کریں۔ سب سے پہلے تو اس کا تقاضا یہ ہے، علم کا تقاضا یہ ہے کہ خود عمل کریں، جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ ہم سب جانتے ہیں اللہ بھرپور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ کی گرفت سے، اللہ کے سوال سے بچ جائیں۔ اور جو علم کا تقاضا ہے کہ جو جانتے ہیں اس کو ضرور بتلائیں، اس سے ضرور آگاہ کریں۔ جو حق بات جانتے ہیں اس کو ڈنکے کے چوٹ پر کہیں، کسی کو برا لگے یا کوئی بدگمان ہو جائے یا کوئی دور ہو جائے یا کوئی نفرت کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، کسی قسم کی کوئی معاملہ رکھے، لیکن جو علم کے وارث ہیں، علم قرآن اور علم سنت اور علم شریعت اور علم حدیث کے جو واقف ہیں، جانکار ہیں، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنکے کے چوٹ پر حق بات ضرور رکھتے ہیں، حق بات ضرور کہیں۔ یہ علم کا تقاضا ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے ان کو امانت کے طور پر ملی ہوئی، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو نہیں جانتے ہیں یا جس چیز کا علم نہیں ہے یا پورے طور پر علم نہیں ہے، تو خواہ مخواہ اپنا وقار بڑھانے کے لیے، علمی پہچان بنانے کے لیے، علماء میں اپنا نام شمار کرنے کے لیے خواہ مخواہ مسائل نہ بتائیں۔ نہیں معلوم ہے خاموش ہو جائیں، کسی سے پوچھ کر کے بتائیں، کسی اور سے پوچھ کر کے ان کے طرف ان کو ملا دیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم پوچھ کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، فلاں سے ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے یہ بتایا، یہ جواب ہے۔ ذمہ داری ہماری ہم سب کی بھی ہے کہ ہم کسی سے علم قرآن، علم شریعت، علم مسائل، علم فقہ، اگر ہم کسی تعلق سے اگر کوئی مسئلہ، اگر ہم کوئی معاملہ حل کرنا چاہیں یا کوئی پوچھنا چاہیں، تو ہم جو اس کے صحیح وارث ہیں، جو ہے صحیح حاملین ہیں، انہی سے ہم پوچھیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی مکتب پڑھانے والا ایک صحیح سے حافظ بھی نہیں ہے اور اس سے ہم مسئلہ پوچھیں،
تو وہ غلط بتاتا ہے تو اس کے اوپر گناہ میرے خیال سے نہیں ہے، پوچھنے والے کے لیے سب سے پہلی پکڑ ہے۔ آپ پوچھ کس سے رہے ہو؟ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا کوئی کرتا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے ایک سینئر بالکل معمولی کوئی ایک جو نام کا ڈاکٹر جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو، اس سے کوئی مشورہ کرتا ہے؟ اس سے کوئی بڑا مسئلہ حل کرواتا ہے اپنا؟ کوئی خطرناک بیماری کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ کہیں بے تکا بتلا دے گا تو پھر دقت آ جائے گی۔ جب دنیاوی ایک مثال کے طور پر ہم بتا رہے ہیں، جب دنیاوی معاملے میں اس طرح کا ہمارا معاملہ ہے تو دینی معاملے میں ہم نے اس کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جیسے چاہیں جس طرح سے جس سے چاہیں ہم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اس سے، وہ غلط جواب دے رہا ہے، اس کی پھر بعد میں اس کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں کہ حافظ جی سے ہم نے پوچھا تھا انہوں نے یہ بتایا۔ حافظ جی سے آپ نے غلط پوچھا تھا، آپ ہی نے غلط کیا ہے پہلے، آپ حافظ جی سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ حافظ قرآن صرف ہیں، وہ قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں، وہ قرآن کو کچھ نہیں سمجھے ہیں، ابھی ایک آیت کا ترجمہ اور مطلب نہیں جانتے ہیں۔ اب عالم سے پوچھئے، اور اگر کوئی اپنا مسئلہ حل کرانا ہو، کوئی فتویٰ لینا ہو تو ایک عالم سے بھی مت پوچھئے، مفتی سے پوچھئے، اس سے آگے وہ جانکار ہوتے ہیں، مفتی اس کی پڑھائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو جس کیٹیگری کا ہو اسی تعلق سے پوچھا جائے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو اپنے مسائل پوچھنے اور اپنے معاملات حل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو علم اللہ کی امانت ہے، علماء سے ضرور اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے تم نے اس علم کا حق ادا کیا۔ اور جو سب سے بڑی امانت ہے، جس امانت کے تعلق سے ہم بالکل بیزار ہیں، دور ہیں، اور کسی قسم کی کوئی محنت نہیں ہے، وہ امانت، جس امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اس امانت کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، آسمان، زمین کو ہم نے پیش کیا، اور اتنے بلند والا پہاڑ، مضبوط پہاڑوں کو کے سامنے ہم نے اس امانت کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لیکن اس بار امانت کو اٹھانے سے معذرت کر دی ہے کہ اس کو ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، اس امانت کا پاس و لحاظ ہم سے نہیں ہو سکے گا، اس امانت کا جو حق ہے اس سے وہ ہم سے نہیں ادا ہو سکے گا۔ وہ سب ڈر گئے، کانپ گئے، اور معذرت کر دیے بارگاہ الہی کہ ہم سے یہ نہیں، اس امانت کو ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، اور اس اشرف المخلوقات انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ قرآن کی امانت ہے، توحید کی امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت ہے۔ انسان نے قرآن کو لے لیا، آج اس امانت کے تعلق سے ہم کس قدر بیدار ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ توحید کی جو امانت اس امت کو سونپی گئی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں اس بارے امانت کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ کہ اللہ کے طرف سے جو ہمیں جو ذمہ داری انبیاء کرام سے کو جو دی جاتی ہے، اور انبیاء کرام سے سوال بھی ہوگا، نبیوں سے بھی مرنے کے بعد بروز حشر سوال ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے پیغمبروں سے کہ پیغمبر اور انبیاء کرام کو اللہ پوچھیں گے ہم نے جو تمہیں دیا تھا، جو امانت ہم نے دی تھی، اور جو پیغام لوگوں تک، میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری ہم نے دی تھی، اس ذمہ داری کو تم نے پورا کیا کہ نہیں؟
کہ پیغمبروں سے سوال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے ذمہ داری ملی تھی، جو مجھے امانت ملی تھی، اس امانت کو ہم نے تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی کہ نہیں ادا کی؟ صحابہ کرام فوراً جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی صحیح طریقے سے جو اس امانت کے پہنچانے کا حق ہو سکتا ہے اس حق کو آپ نے پورے طور پر ادا کر دیا، اور ہم تک ہر مشکلات اور ہر طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہوئے، ہر طرح کے مصائب جھیلتے ہوئے، ہر طرح کی عداوتیں اور جھگڑے کو برداشت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے اس امانت کو ہم تک آپ نے صحیح طور پر پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب صحابہ کرام سے سن کر کے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیکھ کر کے کہتے ہیں واللہ نشہد، واللہ اشہد، کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہیے کہ یہ صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں میرے پہنچانے پر کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے طرف سے جو تمہیں کچھ ملا ہے، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، دین سکھایا ہے، شریعت کا علم دیا ہے، قرآن اور سنت کا جو علم تمہیں ملا ہے، یہ امانت ہے۔ میرے طرف سے جتنا بھی جس کو جو کچھ ملا ہے وہ دوسروں تک منتقل کرے، وہ دوسروں تک پہنچائے، اس کی تبلیغ کرے، دوسروں تک منتقل کرے، پہنچائے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں جو حرکت آئی یہی حکم نبی تھا، نبی کا حکم تھا، ورنہ ان کو کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی نبی کی؟ نبی کے دیار میں وہ رہ سکتے تھے، مدینے میں وہ نہیں رہنا چاہتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی قبریں دنیا میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں؟ صحابہ کرام پھیل گئے اس امانت کو لے کر کے، توحید کی اس امانت کو لے کر کے صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا جو حکم تھا اس پر عمل کرتے ہوئے پہنچایا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے تو یہ بھی کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ توحید کی امانت، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے، قرآن کی جو امانت ہم اسے معمولی نہ سمجھے۔ جس دن قرآن اٹھ جائے گا دنیا بھی نہیں رہے گی، دنیا سے پہلے، قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قرآن سے ہم زندہ ہیں اور یہ عالم زندہ ہے، عالم باقی ہے قرآن سے۔ ہم تو صرف قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کر کے پڑھ لیا جائے، تلاوت کر لیا جائے، بس یہی اس کا حق ہے۔ بالکل نہیں، اس کا اتنا ہی حق نہیں ہے قرآن کا کہ بس صرف اٹھا کر کے ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھ لیا۔ ایک بہت بڑی امانت ہے قرآن، بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن۔ اس ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے کہ قرآن کے پیغام کو ہم پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تاثیر تو بڑے بڑے سنگ دل لوگ، پتھر دل لوگ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے، پڑھ کر کے، اور ان کا دل موم ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ آج بھی ہم سمجھتے، اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، لیکن آج بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یورپ کنٹریز کے خاص کر کے جو مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ہم سب کو دیکھ کر کے مسلمان یقین بالکل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں سے ان کا لنک قرآن سے ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے، پھر راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔